بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 3. جا کے گھر پڑھنا، قرآن کو ذرا کھول کے پڑھنا اگر تو ایمان ہے قرآن پر پڑھنا. فرمایا واتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے سوا ان لوگوں نے جن کو خدا بنایا ہوا ہے، جن کو حاجت روا مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے. کھول کے بات کہہ دوں، سارے لوگ دنیا کے اکثریت 95% لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کون سے انسان پیدا کیے؟ کون سے جہان پیدا کیا؟ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں پیدا یا نہیں ہوئے؟ علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں یا نہیں؟ مشکل کشا کو کوئی مار سکتا ہے؟ اللہ مشکل کشا کو مار کر دکھائے. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اندھی ہو گئی، عقل بالکل جاتی رہی. کھول کے بات کہی لا یخلقون شیئا، کسی چیز کا خالق نہیں ہے وہ ہم یخلقون، خود مخلوق ہے، وہ خود مخلوق ہے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے. جس کو تم پکار رہے ہو نا، جس کو تم مشکل کشا کہہ کے پکار رہے ہو، وہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس کا دشمن سے قتل نہ کر سکتا. نہیں سمجھ آئی؟ کڑوی بے شک ہو یہ بات، سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے، سب دنیا جانتے ہیں، تاریخ کی گواہی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ مخلوق ہے بھائی، خالق نہیں ہے. وہ اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، مرنے والا اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. پھر فرمایا ولا یملکون موتا، موت اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دے یا بچ سکے اس سے. لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ زندگی اس کے اختیار میں ہے، نہ موت اس کے اختیار میں ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنا اس کے اختیار میں. اٹھانے والا اٹھائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اس پر دلیل دی، اللہ نے دلیل دی. انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ بولو، کرو جرت تھوڑی سی. انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ انبیاء کا. انبیاء کا. پھر انبیاء میں سے سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لو ان دونوں کا حال ہم بیان کرتے ہیں. دونوں کا حال دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. اتنے بڑے بادشاہ، اتنی بڑی حکومت کہ دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتی. انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں پر بھی، جنوں پر بھی ہے نا بھائی. یہ گل ہوا کیا؟ پھر ہوا کی ہے قرآن کی کہنا. ذرا دیکھ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ سبا آیت نمبر 14 مضمون جتوں جہاں سے میں نے یہ آیات لی ہیں وہاں مضمون سارا پڑھنے کا ہے، کیونکہ میں نے صرف اشارے کرنے ہیں، وقت بہت کم ہے. آیت نمبر 14 سورہ سبا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قُضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا، سلیمان پر جب موت ورد کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ، اس کی موت کا پتہ نہیں چلا کسی کو بھی سوائے زمینی کیڑے کے. زمینی کیڑے کے. کیا مطلب ہے اس کا؟
مطلب یہ ہے کہ وہ نگرانی کر رہے ہیں ہیکل کی، ہیکل تعمیر ہو رہی ہے، مزدور لگے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اور اپنی لاٹھی اس طرح لے کے کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں، کھڑے کھڑے موت آ گئی، کھڑے کھڑے موت آ گئی ہے، اب لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور لاٹھی کو کیڑا لگ گیا۔ ہم سب جانتے ہیں بھائی لکڑ کو کیا چیز کھاتی ہے؟ دیمک کھاتی ہے، گھن کھاتا ہے نا۔ یہ چند منٹوں کی بات نہیں ہوتی، یہاں لکڑ پھینک دو اور دیکھو کتنے دنوں میں یہ کھائے گا۔ وہ قدرت خدا بندی کو کون جان سکتا ہے؟ میرے رب کی قدرتوں کو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ کہاں تر چلے گئے لوگ؟ فرمایا ہے کہ کیڑے کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مر گئے، اس نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا۔ جب اس نے نیچے سے کھا لیا پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں تاکلوا من سعتہ، وہ کیڑا اس کی لاٹھی کو، اس کے عصا کو کھاتا رہا۔ فلما خر، جب وہ لاٹھی گودی ہو گئی، مٹی بن گئی تو وہ گر پڑے۔ کیا ہوا؟ میں نہیں کہہ رہا، باہر جا کے یہ نہ کہنا مولوی صاحب یوں کہہ رہے تھے، مولوی صاحب یوں کہہ رہے تھے، یہ تو قرآن ہے، میں نے قرآن پڑھ کے سنایا آپ کو۔ فلما خر، جب وہ گر گیا، کیا بس مانا کیا نکلا کہ لاٹھی کے سہارے خود کھڑا تھا، تجھے کیا دے گا؟ جو خود کھڑا نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد، وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ یہ سمجھایا گیا ہے۔ فخر، جب وہ گر گئے تو تبینت الجن، جنوں کو پتہ چل گیا یہ تو مر چکے تھے یار، ہم کس مصیبت میں پڑے رہے ہیں۔ تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں تو ہم اس سزا کو کیوں بھگت کے، ذلت کی سزا ہمیں پتہ۔ دو باتیں بیاضی ہو گئی، ایک تو یہ کہ جن غیب نہیں جانتے، یہ جو مشہور ہے نا، کسی فلاں کو جن چمٹ گیا بھائی، جن آ گیا اس پر، لوگ پوچھتے ہیں کہ میری فلاں شاہ غائب ہو گیا فلاں، بدعقیدگی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا۔ کیا جن غیب جانتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں غیب جانتے ہوتے تو وہاں ذلیل کیوں ہوتے؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب مرنے والا مر جائے، خواہ اللہ کا نبی ہو، اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا، کسی دوسرے کو کیا دے گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14، جس مولوی کا چاہو ترجمہ اٹھا کے پڑھو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ بات کیا ہے، سمجھائی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کا یہ کام نہیں دعائیں سننا۔ یہ تو ہو گئے سلیمان علیہ السلام۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، میں نے بخاری کے ایک لمبی حدیث سے ایک ٹکڑا نقل کیا ٹائم کے حوالے سے۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 2، عربی زبان کی کتاب، کرام باغ کراچی کی شائع کردہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 640، باب ہے وفات النبی۔ راوی ہے اس کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو بخار آپ کو بہت زیادہ تیز تھا، تو آپ کے پاس ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، بین یدیہ رکبتن او علبتن، آپ کے پاس پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، فیہا مان، اس کے اندر پانی تھا، فجعل یدخل یدیہ فی الماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالتے، گیلا کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے، پانی کے اندر ہاتھ اس کے ساتھ گیلا کر کے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتے، فیمسح بہا او وجہہ، اپنے چہرے کو گیلا کرتے، ذرا نرم کرتے بخار کی تیزی کو کم کرنے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ یقول لا الہ الا اللہ، اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ آخری وقت ہے، نزع کا وقت ہے،
کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. غور کرو، جب یہ دعوت کا آغاز کیا تھا تو لوگوں کو کیا کہا تھا؟ ایک کلمہ مانو، کلمہ تم واحدہ مانو. انہوں نے کہا ہم ایسا کلمہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں. فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں مانو. لیکن جب اس دنیا سے گئے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یقولوا لا الہ الا اللہ. اور دوسری دعا کر رہے ہیں، جب کہتے ہیں امی عائشہ فرماتی ہیں، پھر کہتے ہیں ان الموت سکرات، موت کی سختیاں بہت بڑی ہیں. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا عائشہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پوری دنیا کے پہاڑ اٹھا کر میرے سینے پر رکھ دیے گئے. بخاری مسلم کا مطالعہ کرو، پڑھو حدیث کی کتاب میں. اور پھر فرمایا کہ یہ بات کہتے کہتے، یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے پھر آپ یہ دعا کر رہے ہیں ثم نصب یدہ، آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ اٹھایا، گیلا کر کے ہاتھ اٹھایا، ثم نصب یدہ. اور یہ بات جملہ کہا فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے اعلیٰ درجات رکھنے والے بندوں میں شامل کر دو. اعلیٰ بندوں میں کون ہے اعلیٰ بندے؟ اللہ کے انبیاء. اللہ مجھے ان میں شامل کر. اور پھر کہتی ہیں حتی قبض، یہ بات کہتے کہتے ہاتھ اٹھایا اور یہ بات جملہ کہا دعا کی تو آپ قبض حتی قبض جان نکل گئی. کیا ہوا پھر؟ کہتے ہیں ہاتھ نیچے کر گیا، منہ پر نہیں آیا، نیچے کر گیا. فمالت یدہ، آپ کا ہاتھ نیچے کر گیا. کیا سمجھایا امی جی نے کہ جب کوئی شخص خواہ اللہ کا نبی ہو، جب وہ فوت ہو جائے اسے اپنے عزا پر بھی اختیار نہیں رہتا. جب اختیار نہیں رہتا تو دوسرے کو کیا دے گا؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھانا، لا تطرونی، مجھے اس طرح نہ بڑھانا کما طرح النصارى، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور بندے سے اٹھا کر خدا بنا دیا. یاد رکھو انا عبدہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. قولوا عبد، قولوا عبد ورسول، مجھے کہو اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اور کلمے یہ تلقین دی، 5 مرتبہ نمازیں پڑھائیں، نمازوں کے اندر اس کلمے کو رکھا اور کلمے کو آخر پڑھو. جو شخص کلمے کے اندر نماز کے اندر کلمہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی. پھر کیا وجہ ہو گئی اس قوم کو کہ یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، نمازوں کے اندر، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ ہمیں نجات عطا فرما. شعر پڑھوں وقت نہیں ہے. انظر یا رسول انظر حالنا، اے یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کرو. وہ کیوں؟ نبی نے تو یہ کہا ہی نہیں. نبی تو کہتے ہیں کہ اللہ کو پکار، مجھے مت پکار. ابو داؤد کی حدیث میں ہے جب ایک شخص نے آ کر یہ کہا تو آپ نے فرمایا تو احمق ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو پکارا جاتا ہے، کسی اللہ کے بندے کو نہیں پکارا جاتا. یہ وہ تعلیم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ قرآن اللہ کا جو قرآن ہے کس نے دیا ہے ہم کو؟ کبھی سوچا اب کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دیا ہے. ہمیں نہیں، ہم نے کسی پریس سے نہیں لیا اس کو. اللہ کے رسول اپنی امت کو یہ قرآن دے کے گئے ہیں اور کہہ کے گئے اس پر ایمان لاؤ، اس کو سچا مانو، اس کو برحق مانو، یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شرک سے منع کیا گیا ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، پھر ذرا میں دہرا دوں آخر میں. ہمارے ہاں یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ لوگ 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں، نہیں ہوتی بے ایمانی ہوتا اس شخص کا جو خطبہ نہ سنے. جاؤ میں فتوے کے طور پر کہہ دیتا ہوں، جو شخص خطبہ نہیں سنتا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. حسب اللہ ذکر اللہ کا حکم ہے کہ نکلو، دوڑو، کاروبار بند کرو، حرام ہے کاروبار کرنا. جب اذان ہو جائے فرمایا چلو اللہ کا ذکر سنو، یعنی قرآن سنو، اللہ کی کتاب سنو. کیا تماشا بنا لیا اس قوم نے.
یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والی یہ قوم ضربت علیہم الذلت والمسکنہ کا شکار ہو گئی. یہ نہیں جانتے اپنے آپ کو، یہ اپنے مسلک کو نہیں جانتے، یہ اپنے مذہب کو نہیں جانتے، یہ اسلام کو نہیں جانتے، کتاب اللہ کو نہیں جانتے، ایمان نہیں رہا. کسی کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں وہ آگے سے حقائق بیان کر دے گا، شعر پڑھ دے گا. عجیب و غریب تماشا بھائی، اللہ کی کوئی کتاب پر ایمان ہی نہیں ہے. اب سنیے نا، اللہ نے فرمایا سورہ یونس میں، قل اے نبی کہو، قل یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے طریقے میں کوئی شک ہے، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو سن رکھو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم غلامی کرتے ہو میں نہیں کروں گا. کہہ دو ان کو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کو مانوں گا، میں اس کی بندگی کروں گا جو تمہیں موت دیتا ہے. صاف پیغام ہے کہ نہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 104 تا 6 اس کو پڑھو. اور فرمایا وقت امرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ ایمان لے کر آ، ایمان والوں میں شامل ہو، مجھے حکم دیا گیا ہے. اس طرح کی بوایات. تو بھائی دوستو بزرگوں، کتاب اللہ پر ایمان لاؤ، کتاب اللہ کو پڑھو. اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں غلطی ہے. کوئی دنیا میں کتاب ایسی نہیں جو غلطی سے پاک ہو سوائے کتاب اللہ کی. کوئی دنیا میں کتاب نہیں. اس لیے اس پر ایمان لانے کا حکم بھی ہے، اس پر عمل کرنے کا حکم بھی ہے. یہ عمل کی کتاب ہے، جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے. لوگ اس کو ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ عمل کے لیے ہے. آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے سارے کو سارے کو فقط ہوا دیا ہوا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے چور اگر مرد ہو یا عورت، چور مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ اس کا رٹا لگا رہا ہے ثواب لینے کے لیے. عجیب تماشا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہوگا. وہ تو عمل کی بات کر رہا ہے، ہم ثواب لے رہے ہیں. نہیں ثواب ملتا جب تک آدمی عمل نہ کرے، نہیں ملتا. نماز فرض کیا جو شخص 5 گھنٹہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کہاں سے ثواب ملے گا؟ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو کہاں چاہے جو 1000 دے چڑھا دے، نہیں ثواب ملے گا. فرض داری کیا، آپ آئے ہیں نا، نفل پڑھ کے چلے جائیں، جمعہ ہو جائے گا. عقل تو کہتی ہے نہیں ہوگا. اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اعمال جو حکم دیے گئے ہیں، فرائض جو ہے انہیں پورا کرو، ان کو ادا کرو. بلا عذر شرعی جو شخص جمعہ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے سخت اس کو وعید سنائی. یہاں بھائی ٹائم مل گیا تو جمعہ پڑھ لیا، نہیں تو نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. یہ خطیب خط دیواروں کو سناتا ہے، بیٹھنے والے اپنی مرضی سے آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں نا 1 منٹ تو تم میری شامت لاتے ہو کہ مولوی صاحب لیٹ کیوں ہو گئے ہو، اور اگر تم لیٹ ہو جاؤ تمہیں پوچھنے والا ہی کوئی. پھر کہتے تھے کہ ہم دونوں امتحان میں پڑے ہوئے ہیں، لیٹ ہو جائے تو تم ہمارا محاسبہ کرتے ہو، تمہارا کوئی کرنے والا نہیں، اور اگر ہماری زبان سے غلط بات نکل گئی تو اللہ پکڑ لے گا. کدھر جائیں بھائی، چھوڑ دیں میں خطبے دے رہے ہیں. ایسے مولوی آئیں جو آپ گھروں میں بیٹھے رہیں، وہ عربی کا خطبہ پڑھے، نہ تمہیں کچھ اس کی سمجھ آئے نہ اس کو، وہ چلتا بنے اور تمہارے سے پیسے وصول کرے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. خطبے کے لیے سب سے پہلے اگر بیٹھو، مولوی کے آنے سے پہلے بیٹھو، آ کے سنو، آ کے قرآن سنو، حدیث سنو، سیرت رسول سنو. تمہیں اپنے دین کی سمجھ آئے کہ دین تھا کیا، بنا کیا دیا گیا ہے. تو اس لیے چند گزارشات تھوڑی تلخ تھی، اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن حق بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو بھی مت پکارو. ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرو، جس طرح کے قرآن و سنت کے اندر دعائیں آئی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھو. ہر کتاب کے اندر کتاب الدعوات کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں.
پڑھ کر کے تو دیکھو کہ اللہ کے رسول کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے قول اور عمل سے یہ ہمیں تعلیم دی، سکھایا کہ یہ ہے دین، لیکن ہم نے اپنی نااہلی، سستی اور کم علمی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں